اچھا، آپ کی خواتین ونگ میں آپ خاصی ایکٹیو رہی ہیں، تو تھوڑا اس والے سے بات کرتے ہیں. کنول شوذب آپ کی پریزیڈنٹ تھی جی خواتین ونگ کی. 9 مئی واقعات کے بعد وہ کس طرح سے باہر گئیں؟ کوئی آپ کو انفارمیشن ہے؟ جو رومرز ہیں وہ تو یہی ہیں کہ کنول صاحبہ کو یہاں سے ایران لے جایا گیا غیر قانونی طریقے سے، اور وہاں سے وہ انگلینڈ چلی گئیں. اچھا. اور کنول صاحبہ کا بہت بڑا رول تھا یہاں راولپنڈی کے اندر جو جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوا. ایویڈنسز موجود ہیں ویڈیوز میں، اور ایون ان کی آڈیو کالز بھی لیک ہوئیں، اور ان میں بھی بہت سارا ڈیٹا. باقی ایم پی ایس بھی بات کر رہی ہیں، راولپنڈی کی 2 ایم پی ایس 3 ایم پی ایس ہیں اس میں، اور ایک یہ ہیں کہ جی کنول صاحبہ کی انسٹرکشنز ہیں جی ایچ کیو پہنچیں، یہ کریں وہ کریں. تو کنول صاحبہ اگر ریاست کی وہ کیا کہتے ہیں حامی ہوتی یا ہمدرد ہوتی تو کبھی بھی کسی بھی ادارے میں یہ بات نہیں کرتی کہ یہ صرف یہ جی ایچ کیو کی بات ہے، یہ آرمی ہیڈ کوارٹرز کی بات ہے. نہیں، کسی بھی ادارے کے اوپر حملہ کرنا پاکستان کے آئین میں ایک گناہ ہے، اور وہ ناقابل معافی گناہ ہے. تو ایران کے راستے گئیں، جی کس ہاں، طرح، کس نے مدد کی ہوگی؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. زلفی بخاری کا نام آ رہا تھا اس سلسلے میں کہ جی انہوں نے شاید ان کو تھوڑی بہت کوئی مدد فراہم کی اس سلسلے میں کہ نکل جائیں یہاں سے، چلی جائیں. تو اب دیکھیں اچھا، بینگ اے لیڈی، حقیقت کیا ہے. بینگ اے لیڈی، بینگ اے خاتون، کیونکہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کام کر چکی ہیں، ان کا حصہ رہی ہیں. ابھی آپ کی ایک پارلیمنٹیرین ہے عالیہ حمزہ، اور کچھ دیگر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، مجھے ان کے نام اس طرح معلوم نہیں ہے، وہ بھی ڈیٹین ہیں کافی دنوں سے. تو بینگ اے لیڈی کیا سمجھتے ہیں ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کوئی معاف کر دینا چاہیے؟ چلیں، ایک جو معاملہ ہوا 9 مئی کو، ریاست کو تھوڑا بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہونا چاہیے؟ بالکل، ریاست ماں ہوتی ہے تو ماں اپنے بچے کو بہت زیادہ سزا وہ نہیں مجھے دیتی. ریاست ماں ہوتی ہے، ہاں مجھے ہاں اعتزاز احسن صاحب یاد جی، آ کے ہیں، ریاست ہوگی ماں کی جیسی. بالکل.